بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے سیرت النبوی کے حوالے سے ہے، جس کتاب کا پہلے آپ کو تقاریر میں بیان کر چکا ہوں، رہبر معظم کی کتاب ہے۔ اس میں سے آج جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، صفحہ نمبر 101 سے لے کر اور صفحہ نمبر 110 تک یہاں جو بیان کیا گیا ہے، جیسے اپنی پچھلی تقاریر میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے بھیجا اس زمین پر جو ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، اور تمام فتنے وہاں سے اٹھ رہے تھے۔ سمجھ لیں، یہ اگر کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر تشریف لائے، وہاں ان کی ولادت ہوئی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ حتیٰ جو ان کے دشمن تھے وہ بھی اس بات کو کہنے پر مجبور تھے کہ محمد امین ہیں، محمد صادق ہیں۔ تو یہ عالم تھا آپ کے اخلاق کا۔ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی۔ اب دیکھیں، پیغمبروں کو پروردگار عالم نے انسانوں کی تربیت کے لیے بھیجا۔ ان کا جو ہدف تھا وہ تربیت تھی، ان کے فکر کی، انسانوں کی جو فکر ہے اس کی تربیت کے لیے پیغمبروں کو پروردگار عالم نے بھیجا۔ کیونکہ جو دو رستے جب سے دنیا خلق ہوئی، جب سے دو راہیں ہمارے سامنے ہیں، ایک ہے حق اور ایک ہے باطل۔ بیچ کا رستہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، یا حق ہے یا باطل ہے، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا ہاں ہے یا نہ ہے۔ بیچ کا تو کوئی رستہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جب حضرت آدم کو پروردگار عالم نے خلق کیا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اب یہ حق کہہ رہا ہے، یعنی پروردگار حکم دے رہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے، قرآن میں موجود ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں دیکھیں، حق کے مقابل کون آیا؟ باطل۔ اور یہی سلسلہ ایسا چلتا چلا گیا، جیسے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ حق ہیں، یعنی حق کا پیغام لے کر آئے ہیں حضرت موسیٰ۔ ان کے مقابل باطل کون ہے؟ فرعون ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم ہیں، حق کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کے مقابل کون ہے؟ نمرود ہے۔ اور سب جگہ کیا ہو رہا ہے؟ باطل مٹ رہا ہے۔ باطل کو یاد نہیں کرتا کوئی، مٹ گیا، حق تابد ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جناب رسالت مآب تک پہنچا۔ آپ نے لوگوں کے ذہنوں کی تربیت کی۔ آپ کے مقابل آئے، بہت سے باطل آئے، آپ حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حق کا پیغام کیا ہے؟ بھائی چارہ ہے۔ حق کا پیغام کیا ہے؟ تکبر نہ کرو، محبت سے پیش آؤ، محبت کا، بھائی چارے کا درس دے رہے ہیں۔ یہ حق کا پیغام ہے۔ خداوند عالم یہی چاہ رہا ہے۔ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اس کو اجرا کیا، اس دین کو اجرا کیا۔ یہ حق ہے نا۔ سب سے خوش اسلوبی سے پیش آؤ، محبت سے پیش آؤ،
جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ، یتیموں کو پریشان نہ کرو، یتیموں کا حق غصب نہ کرو، یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. یہ چاہ رہا ہے حق. باطل کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں دین اسلام انسان سازی کا مکتب ہے. یہ مکتب ہے انسان سازی کا، یہ انسان کو انسان بناتا ہے. اور اس کے مقابل باطل وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان انسان نہ بنے، وہ انسان نہ بنے. جناب رسالت مآب کے بعد ائمہ معصومین علیہم السلام کا دور شروع ہوتا ہے. وہاں بھی دیکھیں حق کے مقابل باطل ہے. ہر جگہ حق کے مقابل میں باطل ہوگا. اسی لیے قرآن میں، لیکن قرآن میں واضح الفاظ میں مقصد یہ موجود ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یقیناً باطل کو مٹنا ہی تھا. باطل رہتا نہیں ہے، مٹ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں دیکھیں قیام کیا، انہوں نے باطل کے مقابل قیام کیا، برائیوں کے مقابل قیام کیا. نواسے ہیں ان کے، جناب رسالت مآب کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے قیام کیا باطل کے مقابل. کیا ہوا؟ باطل مٹ گیا. آج بھی امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں، موجود ہیں. ان کی فکر ابھی بھی موجود ہے. یہ کون سی فکر ہے؟ یہ حق کی فکر ہے. یہ وہی فکر ہے جو جناب رسالت مآب لے کر آئے، پروردگار عالم نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. یہ وہی دین ہے، یہ وہی حق ہے. تو عزیزان گرامی، آج بھی اگر ہم دور حاضر میں اپنے گرد و نواح میں نگاہ کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے سامنے حق اور باطل کی پہچان نمایاں ہے. ہمیں بتا کے گئے ان کی سیرت. اگر ہم ان کی سیرت پر چلیں تو ہمیں اس چیز کو تشخیص دینا مشکل نہیں ہوگا کہ ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں یا ہم کہاں جائیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے حق ہمیشہ وہیں ہے جہاں انسان کی فلاح ہے، جہاں انسان کی فلاح ہے، اس کا سکون ہے، اس کو عدل و انصاف ملے، اس کو پریشانی نہ ہو، اس کو مشکل نہ ہو، مظلوم نہ ہو جائے، اس کے اوپر ظلم نہ ہو. یہ حق، یہ ہمیں سکھا رہا ہے. حق، یہ پیغام حق جو ہے یہ ہمیں سکھا رہا ہے. سیرت نبوی سے ہمیں یہی ملتا ہے. آج اپنے معاشرے میں آپ دیکھیں اسکولوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، گویا کہ ان کو ہر اس جگہ سے نفرت ہے اور ہر اس جگہ سے وہ لوگ بیزار ہیں کہ جہاں انسان کو انسان بنایا جاتا ہے. اسکول میں کیا ہے؟ اسکول میں انسان کو تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم کے خلاف ہیں. تو آپ کے سامنے مشخص ہونا چاہیے کہ باطل کہاں ہے. باطل وہی ہے جو انسان کو انسان نہیں بننے دے رہا. یہ ماڈرنزم کے نام پر جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، یہ اسلام تھوڑی ہی ہے، یہ اسلام تو نہیں ہے. یہ جو معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، طرح طرح کی برائیاں آتی جا رہی ہیں، کھلے عام سب کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا. کتنے بڑے بڑے ممالک ہیں دیکھیں ظلم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر. ہتھیار بنائے جا رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ جو کمزور ممالک ہیں ان پر حملے کیے جائیں، وہاں قتل کیا جائے، وہاں لوٹا جائے. کتنا آپ دیکھیں یہ جنگوں میں کیا ہو رہا ہے، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، بے گناہ. اسلام کے نام پر کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ گلے کاٹے جا رہے ہیں؟ کہاں اسلام نے بتایا ہے کہ اس طرح سے کرو؟ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسیروں کے ساتھ بھی کس طرح پیش آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں تاریخ میں اسیروں کے ساتھ بھی نہایت شفقت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. یہاں کیا حال ہے؟ یہاں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو اللہ اکبر کر کے گلے کاٹ رہے ہیں.
کون سا دین ہے یہ وہ دین نہیں ہے جو جناب رسول خدا لے کر آئے تھے، یہ وہ دین نہیں، ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حق یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ انسان کو پریشانی ہو، انسان مظلوم ہو جائے، انسان کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنا پیشوا مانتے ہیں جناب رسالت مآب کو، تو ہم امام حسین کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو ہم ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو، ایک ماں اپنے بچے کو یہ تو بتائے گی کہ نماز پڑھو بیٹا، یہ واجب ہے، لیکن یہ نہیں بتائے گی کہ بیٹا اگر کہیں غلط ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو، تو وہاں بیٹا آپ نے آواز اٹھانی ہے، اس مظلوم کا ساتھ دینا ہے، یہ نہیں سکھاتے۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام کا شیوا کیا ہے؟ ہر مظلوم کی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں، سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، محبت اور بھائی چارے کا درس دے رہے ہیں، فتنہ اور فساد سے منع فرما رہے ہیں۔ آج تمام تر برائیاں ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آخر کلام پروردگار عالم سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو سختی سے سیرت نبوی، سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے سچے ناصران میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔